اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تن تنہا میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اسی کی تدبیر اور اسی کے حکم سے یہ کائنات کا نظام اتنے خوبصورت انداز میں چلتا ہے. اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا واقعہ رونما نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت کر نہیں سکتا. بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، آخری نبی کے طور پر آپ کو منتخب کیا اور آپ کو قرآن مجید کا عظیم الشان معجزہ عطا کیا. محترم حضرات، اسلامی تاریخ کے حساب سے ہم اور آپ اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ پہلا مہینہ جس کو محرم کہا جاتا ہے، اس ماہ محرم سے ہمارا گزر ہو رہا ہے. محرم کا یہ مہینہ شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ ماہ محرم کی شریعت کے اندر کیا خصوصیات ہیں؟ اور ماہ محرم کے اندر
کیا کام کرنے چاہیے جن کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ کیا رسوم و رواج ہیں، وہ کیا بدعات و خرافات ہیں جن کو لوگ اسلام کا رنگ دے کر یا دین کا نام دے کر کرتے ہیں اور اس کو کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج کے اس خطبے میں ہم لوگ جاننے کی، معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حضرات، محرم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو حرم یحرم سے نکلا ہے، اور محرم کا مطلب ہوتا ہے حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ اور تقدیس والا مہینہ، یہ معنی ہوتا ہے محرم کا۔ اس مہینے کو محرم کا نام اسلام کے آنے کے بعد دیا گیا۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اس کا نام محرم نہیں تھا، بلکہ اس کو بھی سفر کہا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے سفرین کا نام مشہور تھا، یعنی 2 سفر۔ پہلا سفر محرم ہوا کرتا تھا اور دوسرا سفر سفر کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد اس مہینے کو محرم کا نام دیا گیا اور محرم کا نام اس مہینے کو رکھا گیا۔ اسلامی شریعت کے اندر اس مہینے کی اگر کچھ خصوصیات ہیں، کیا اسلامی شریعت نے اس مہینے کے لیے کچھ خصوصیات بیان کی ہیں؟ اگر ہم اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ ہاں، اس مہینے کی کچھ خصوصیات شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، عزت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اسی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے۔ اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، جن کو اشہر حرم کہا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں اور سال 12 مہینوں کا ہوا کرتا ہے، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسے مہینے رکھے ہیں جن کو ایک خاص قسم کی حرمت حاصل ہے، جن کو ایک خاص قسم کا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہی کو شریعت کی اصطلاح میں حرمت والے مہینے یا اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر بس اتنا بتایا گیا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مگر وہ 4 مہینے کون سے ہیں اس کی وضاحت اس آیت کریمہ کے اندر نہیں بتائی گئی۔ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ وہ 4 مہینے کیا ہیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے،
اگر ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً زمانہ لوٹ کر اپنی اس حالت پر آ گیا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ یعنی دور جاہلیت میں لوگ ایک قسم کا رواج تھا، ان کے پاس ایک قسم کا عمل تھا کہ 4 مہینے دور جاہلیت کے اندر بھی حرمت والے تھے، عزت والے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑنے کو، قتل و غارت گری کرنے کو یا غلط کام کرنے کو دور جاہلیت میں بھی غلط سمجھا جاتا تھا، مگر ان کے پاس ایک اور چیز تھی کہ اگر کسی حرمت والے مہینے کے اندر ان کو لڑنا ہوتا یا ان کو جنگ کرنا ہوتا تو وہ لوگ اس مہینے کو بدل دیا کرتے تھے، اس مہینے کا نام بدل دیتے اور اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کی جگہ ایک ایسا مہینہ رکھتے جس کی حرمت نہیں تھی ان کے نزدیک۔ تو اس طریقے سے دور جاہلیت میں مہینوں کی جو ترتیب تھی اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا تھا، مہینوں کو ان کی اصل جگہ پر نہیں رکھا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان الزمان قد استدار کہیئته، کہ اب زمانہ لوٹ کر اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا۔ اب ہر مہینہ اپنی اصل جگہ، ہر مہینہ اپنی اصل پوزیشن میں آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ یہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جو پے در پہ آتے ہیں، جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور 1 مہینہ ایسا ہے جو الگ سے آتا ہے۔ وہ 3 مہینے جو ایک کے بعد دیگرے یا مسلسل آتے ہیں وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اسلامی تاریخ کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ ہے، 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے، پھر پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے ایسے ہیں جو ایک کے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ ہے جو الگ سے آتا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یہ رجب کا مہینہ چوتھا مہینہ ہے جن کو حرمت والے مہینوں کے اندر شمار کیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے وہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ تو ماہ محرم کی خصوصیت ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے اور عزت والے مہینے قرار دیا ہے ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت جو ہماری شریعت کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے۔ اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے مہینے ہیں، مگر کسی چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے یا کسی چیز کی قدر و منزلت کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو جب اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، جبکہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے گھر ہیں، مگر خانہ کعبہ کی عظمت کو بتانے کے لیے، خانہ کعبہ کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو خصوصی طور پر بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
افضل الصیام عند اللہ بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا، جو اس مہینے کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ کی ایک اور خصوصیت جو ہماری شریعت کے اندر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ جو آتی ہے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے کے اندر مدینے کے یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اس مہینے کا روزہ کیوں رکھتے ہو یا اس تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، فرعون اور اس کے درباریوں، اس کے لشکروں کے ظلم و ستم سے، ان کی زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی تھی۔ تو اس دن کی یادگار کے طور پر اور اس خوشی کے طور پر ہم اس مہینے کے اندر یا اس تاریخ کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اس مہینے کا یا اس تاریخ کا روزہ رکھو، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے یہودیوں سے زیادہ ہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت و محبت یہودیوں سے زیادہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ تم لوگ بھی رکھو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی بعض دوسری روایتوں کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا، اگلے سال تک اگر میری زندگی باقی رہی تو میں صرف عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا، صرف محرم کی 10ویں تاریخ کا ہی روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ محرم کی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کے بھی روزے کا اہتمام کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا، مگر دوسرے سال کے آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس دنیا سے چل بسے۔ تو محرم کا جو روزہ رکھا جاتا ہے یا محرم کا روزہ کن تاریخوں کے اندر رکھا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس بیان کے مطابق محرم کا روزہ محرم کی 9ویں تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تھی وہ 10ویں تاریخ کو نجات ملی تھی، لیکن چونکہ اس 10ویں تاریخ کو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی اس دن کی عظمت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس کا حکم دیا، تاکہ اس سے یہودیوں کی مشابہت نہ لازم آئے، تاکہ یہودیوں جیسا ہمارا عمل نہ ہو جائے اور یہودیوں سے الگ ہمارا عمل ہو جائے۔ یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو عاشورے کا روزہ ہے، اس روزے کی فضیلت ہماری شریعت کے اندر بتائی گئی ہے اور اس روزے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے عاشورے کا دن کا روزہ، اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہماری شریعت کے اندر یہ ایک مسنون عمل ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھیں جو اس مہینے کی ہماری شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں کہ یہ مہینہ مقدس والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے،
اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس مہینے کی خصوصیات ہیں جو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید سے یا صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ ان کاموں کے علاوہ یا ان امور کے علاوہ اس مہینے کا کوئی امتیاز ایسا نہیں ہے، اس مہینے کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے جو اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے الگ کرتی ہے، جو اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں یا اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، اور وہ ایسی حدیثیں ہیں جن کا سند کے اعتبار سے جو ضعیف ہیں، جو ثابت احادیث نہیں ہیں بلکہ ضعیف احادیث ہیں۔ جیسے اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے، یا عاشورے کے دن کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو جو آدمی زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور دل کھول کر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر سال بھر اللہ تبارک و تعالی فخر و فاخر نہیں لائے گا، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالی سال بھر تنگ دستی نہیں لائے گا۔ یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ ضعیف ہے، ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور ماہ محرم کے 10ویں تاریخ کو خصوصی طور پر خرچ کرنے کی کوئی حدیث یا کوئی تعلیم ہماری شریعت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر جو غلط چیزیں رائج ہیں اور محرم کے مہینے کے اندر جو غلط چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو لوگ ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس مہینے کو لوگ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس مہینے کو لوگ دکھ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے آزاد کیا تھا، وہیں پر محرم کی اسی 10ویں تاریخ کو ایک اندوہناک واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک تکلیف دہ واقعہ بھی اسلامی تاریخ کے اندر پیش آیا ہے، جس کو ہم شہادت حسین کے واقعے کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کی اسی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محرم کی اسی 10ویں تاریخ کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ شہید کیسے کیے گئے، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے پیچھے ہاتھ کن لوگوں کا تھا، یہ الگ بحث ہے جس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو اس دن کی یادگار کے طور پر شہادت حسین ہونے کی وجہ سے اس دن میں اس پورے مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتا ہے، اس پورے مہینے کو ایک تکلیف کا مہینہ سمجھتا ہے، اس پورے مہینے کو ایک دکھ کا مہینہ سمجھتا ہے، اور اس پورے مہینے کے اندر وہ لوگ دکھ مناتے ہیں، اس پورے مہینے کے اندر وہ لوگ رنج مناتے ہیں، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر کوئی اچھا عمل نہیں کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کا اظہار ہے، یہ امام حسین سے محبت کا یہ اظہار ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تکلیف منائیں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ رنج منائیں، اس مہینے کے اندر اچھے کھانے نہ کھائے جائیں، اس مہینے کے اندر اچھی چیزیں نہ کھائی جائیں۔ یہ ایک قسم کا تصور ہے جو لوگوں کے اندر، کچھ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، جو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ شیعہ کی طرف سے آیا ہوا ایک رسم ہے، یہ روافظ کی طرف سے آئی ہوئی ایک رسم ہے جو اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کے اندر ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان زندگی کے اندر اگر کسی کی وفات ہوتی ہے، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو اس وقت انسان غم کیسے منائے، اس کی تعلیمات بھی ہماری شریعت کے اندر دی گئی ہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بتایا ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی اپنے کے انتقال پر یا کسی قریبی انسان کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے یا 3 دن سے زیادہ ماتم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ماتم کرنے کی یا غم کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی ایسے امور نہ کیے جائیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ انسان آہستہ سے غم منا سکتا ہے، انسان غم منا سکتا ہے، مگر وہ بھی 3 دن تک اجازت دی گئی۔ 3 دن تک منانا یہ ضروری بھی نہیں ہے یا سنت بھی نہیں ہے، مگر اجازت دی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے یا اپنے کسی عزیز کے رشتہ دار کے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کو 3 دن تک اجازت ہے، سوائے عورت کے۔ اگر اس کا شوہر انتقال ہو جائے تو عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ 3 دن سے زیادہ بھی اپنا غم منا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 دن تک ہی اجازت دی ہے کہ آدمی غم منا سکتا ہے، اس کے بعد غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین سے ہر انسان کو محبت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے۔ یہ خانوادہ رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان سے محبت رکھنا اور ان سے عقیدت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ان سے ایک ہی نہیں بلکہ پورے صحابہ سے عقیدت اور محبت رکھنا ہم اسے اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ماہ محرم کو ماتم کا مہینہ سمجھا جائے، اس مہینے کے اندر اچھے کپڑے نہ پہنے جائیں، اس مہینے کے اندر اچھے کھانے نہ کھائے جائیں۔ یہ شہادت حسین یا امام حسین کی محبت کے اظہار کا غلط طریقہ اور غلط تصور ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، یہ تصور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے سے بدشگونی لینا، اس مہینے سے بدفالی لینا، اس مہینے کے اندر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر جو بھی اچھا کام کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر کوئی بھی اچھا کام کیا جاتا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کام کے اندر آفتیں آتی ہیں، اس کام کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بدفالی لینا یا بدشگونی لینا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بدشگونی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر بدفالی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرک، کہ جو آدمی بدفالی لیتا ہے، جو آدمی بدشگونی لیتا ہے تو بدشگونی لینا بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ دن اچھے یا برے نہیں ہوتے ہیں، مہینے اچھے یا برے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسان کا پورا توکل، انسان کا پورا اعتماد، انسان کا پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور بدفالی کا یا بدشگونی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اور اس مہینے سے بدفالی لینا اور اس مہینے کے ایام سے بدفالی لینا اسلام کی ان تعلیمات کے خلاف ہے اور اسلام کے اس صاف و شفاف عقیدے کے خلاف ہے جس کے اندر بدفالی کی یا بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کو اسلام کے اندر حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو محرم کا جو مہینہ ہے اس مہینے کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے۔ یہ چیزیں اس مہینے کے اندر کیے جانے چاہیے، یہ چیزیں اس مہینے کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو تصورات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بدعات و خرافات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے ان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ شیعہ اور روافظ کی جانب سے آئی ہوئی یہ رسوم و رواج ہیں، شیعہ اور روافظ کی جانب سے آئے ہوئے یہ طریقے ہیں جو نادانی کی وجہ سے یا جذبات میں آ کر بعض مسلمان اس کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اچھے مسلمان کو، ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے
اس مہینے کے اندر ایک اور غلط چیز، ایک اور غلط رسم جو منائی جاتی ہے وہ یہ ہے، چونکہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، اسی مہینے سے اسلامی تاریخ کی شروعات اور آغاز ہوتا ہے، تو کچھ مسلمان اس مہینے کے اندر یا اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اسلامی نئے سال کے مناسبت سے نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں یا نئے سال کا تہوار مناتے ہیں۔ یہ نئے سال کا تہوار منانا یا نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرنا، یہ بھی اسلامی شریعت کے اندر ایک ناجائز عمل ہے، اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ جو لوگ عیسائی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ انگریزی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو وہ نئے سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ کچھ نادان اور کچھ جاہل مسلمان ان لوگوں کی دیکھا دیکھ کر، ان لوگوں کے عمل کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جب غیر اسلامی سال کا تہوار مناتے ہیں تو جب اسلامی سال آئے تو اسلامی سال کی آمد پر ہم لوگوں کو بھی تہوار منانا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے، اور یہ سمجھ کر خوشی مناتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر نئے سال کے آنے پر یا نئے سال کی آمد پر خوشی منانا، تہوار منانا اور خوشیاں منانا، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر کوئی نیا سال آ رہا ہے، انسان کی زندگی کے اندر ایک نیا سال آ رہا ہے تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے، انسان کی زندگی ایک سال آگے بڑھ رہی ہے، انسان ایک قدم موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس موقع پر انسان کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اس موقع پر انسان کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ایمان و عمل کے کس معیار پر کھڑا ہے، وہ ایمان اس کے اندر کتنا ہے، عمل اس کے اندر کتنا ہے، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی کہا کرتے تھے، یا ابن آدم انک ایام فاذا ذهب یوم ذهب عمرک، اے آدم کی اولاد تو محض دن ہے، تیری حیثیت دنوں کی طرح ہے، جب ایک دن گزر رہا ہے تیری زندگی کے اندر تو تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو رہا ہے، تیری زندگی کا کچھ حصہ کم ہو رہا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر انسان لمحہ لمحہ، منٹ جو گزار رہا ہے، دن بدن جو زندگی اس کی آگے بڑھ رہی ہے تو اس کی زندگی کم ہو رہی ہے اور وہ موت کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنا جائزہ لینا ہے، انسان کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ایمان کے اندر، عمل کے اندر کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا عمل کتنا مضبوط ہے۔ اگر ایمان کے اندر، عمل کے اندر کمزوری ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نئے سال کا تہوار منانا اور اس موقع پر خوشی منانا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ ماہ محرم کے اندر کیا کام کرنے چاہیے اور ماہ محرم کے اندر کون سے ایسے کام ہے جو کرنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں دی گئی ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس ماہ محرم کے اندر جو کام کرنے کے شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جو غلط رسوم اور غلط بدعات اس مہینے کے اندر منائی جاتی ہیں ان تمام رسوم سے، ان تمام بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.